بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ پیش خدمت ہے ماہین شیخ قریشی کا تحریر کردہ ناول محبت مومن ہے۔ تمام ناول اپڈیٹس کے لیے میرے چینل قصے کہانیاں کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ محبت مومن ہے، لاسٹ ایپیسوڈ، باب پنجم۔ انعام: وہ ضرور آزمائے گا تمہیں اس شے سے جسے تم محبت کرتے ہو حد سے سوا، مگر تم مایوس ہو نہ، بدگمانی کرنا، ہر لمحہ صبر اور ہر سانس پہ شکر کرنا، پھر وہی ختم کر دے گا تمہاری آزمائش اور عطا کرے گا تم کو تمہارا انعام۔ پھر وقت مہربان ہوگا تم پر، کچھ اس طرح بھر جائیں گے تمہارے زخم کسی جادو کی طرح۔ یہ ہاسٹل کے کمرہ تھا جہاں ایک بیڈ پر تمہیں ارشمان لیٹا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا جسم بے جان تھا، آنکھیں بند تھیں، اس کا سر پٹیوں میں قید تھا، سفید پٹی آدھی سرخ ہو چکی تھی۔ وہ مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا، اس کی مدھم سانسیں اب تک چل رہی تھیں، چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ ڈاکٹرز اس کے گھر والوں کو اس حادثے کی اطلاع دے چکے تھے، یہ بھی بتا چکے تھے کہ اس کا بچ جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن ساری بات ہی تو یہی تھی کہ ارشمان جیسے لوگوں کے لیے معجزے نہیں عذاب ہوتے ہیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سب سفید پڑتے چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ صرف ارشمان کے گھر والے نہیں تھے، وہاں امایہ کی فیملی بھی موجود تھی۔ ارشمان نے اپنے ہاتھوں پر دباؤ محسوس کیا تو اس نے آنکھیں کھول کے انہیں دیکھا۔ اس کے ماں باپ اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، اس کے ہاتھ پکڑے، خاموش آنسو بہاتے۔ اسے سب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر یوسف اور امیرہ تھے، ڈرے سہمے سے، اور ساتھ زامیہ اور عارف شل کھڑے، سب دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کے آگے کچھ اور سوچنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ ارشمان، کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر مت کرو، عاقف اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ ارشمان کے سر میں زبردست ٹیس اٹھی، اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ سامنے کھڑی امیرہ سر جھکائے رونے لگی۔ امایہ، اس نے کراتے ہوئے بولا، کہاں ہے وہ؟ اور پھر سب کو خیال آیا امایہ بھی تو اسی کے ساتھ گئی تھی، تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں تو کہاں ہے؟ یہ خیال آتے ہی سب سے پہلے باہر بھاگنے والے عارف شاہ تھے۔ چاہے جو بھی تھا، امایہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کے پیچھے یوسف اور زامیہ دوڑے تھے۔ وہ ہر ایک ڈاکٹر سے، ہر ایک ورکر سے امایہ کا پوچھ رہے تھے، لیکن سب کو ایک ہی جواب تھا، معاف کیجیے گا سر، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ملی تھی۔ وہ نہیں رکے، عارف ہر ایک سے پوچھتے جاتے اور یوسف بار بار اسے کالز ملاتا۔ نمبر بن جا رہا تھا۔ یا خدایا، وہ کہاں چلی گئی تھی؟ عارف کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، اور پھر ان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے والا سسکیوں سے رو رہا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، یہ عاقف تھے، لیکن یہ رو کیوں رہے تھے؟ کیا ارشمان؟ اوہ نہیں نہیں۔ وہ سب واپس اس کے کمرے میں آئے جہاں وہ ارشمان کو زخمی مگر زندہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کے کمرے کا نقشہ اب اداس نہیں، خوفناک تھا۔ ازالہ ارشمان کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگائے بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ امیرہ بیڈ کے کنارے زمین پر بیٹھی، سر گھٹنوں پہ رکھے، کانپتے وجود کے ساتھ نفی میں سر ہلائے جاتی اور روئے جاتی۔ کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ ارشمان شاہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، وہ مر چکا تھا۔ مجھے رہنے کے لیے ایک اپارٹمنٹ چاہیے۔ امایہ کے اس جملے نے سب کو دھچکا دیا تھا۔ میں گھر نہیں جانا چاہتی، اس گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جس گھر میں آپ کی اہمیت نہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اب بتائیں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھتی اٹل لہجے میں بولی۔ ان کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ میں اپنی بات پر قائم رہوں گا، لیکن تمہیں اس سب کے لیے امایہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں اپنی ساری سیونگز اپنے بیگ میں رکھتی ہوں۔ وہ اپنے بیگ کو ان کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، لیکن ہاں، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ وہ اب کچھ الجھتے ہوئے بولی۔ وہ میں دے دوں گی، امل اور آنیہ ایک آواز ہو کر بولی تو امایہ سمیت ابراہیم بھی ہنس پڑے۔ لیکن آج رات تم میرے ساتھ رکو گی مایا، کل بے شک اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جانا۔
عمل جیسے اس کی منت کر رہی تھی۔ وہ عمل کا کہنا ٹال نہیں سکتی تھی، سو مان گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں بابا کے ساتھ آج تمہارے لیے اپارٹمنٹ دیکھ لیتی ہوں، کل صبح تمہیں وہاں لے جاؤں گی، آنیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ امایا نے مسکرا کے سر اسبات میں لایا۔ وقت مشکل تھا، فیصلہ کٹھن تھا، لیکن کسی نے کچھ دیر پہلے اسے یقین دلایا تھا کہ آپ کے لیے دروازہ آپ کے رب نے کھول دیا ہے۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا جس کی باتوں پر اسے اندھا یقین تھا۔ اس رات امایا عمل کے گھر رکی تھی۔ وہ دونوں عمل کے کمرے میں بیٹھی ہاتھ میں پکڑے مگ سے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ جب عمل نے اسے پوچھا کہ وہ اب کیا کرے گی، وقت آ چکا ہے عمل، میرے پاس اب ثبوت بھی ہیں اور گواہ بھی۔ وہ آلتی پالتی مارے سکون سے بیٹھی تھی۔ ثبوت وہ سمجھ نہیں سکی، گواہ تو وہی سب تھے نا، لیکن ثبوت کیا تھا؟ امایا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس ایکسیڈنٹ سے پہلے ارشمان نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور میں نے وہ سب ریکارڈ رکھا ہے۔ وہ فون اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولی۔ عمل نے پوری آنکھیں کھول کے حیرانی سے اس سے دیکھا۔ تمہاری تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اس وقت یار، بڑی بات ہے، تب بھی تم نے یہ کام کر لیا، وہ ستائش سے بولی۔ امایا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے ایکسیڈنٹ سے پہلے ریکارڈنگ آن کی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں ایسا کچھ ہو جائے گا۔ میں بس ثبوت اپنی فیملی کو دکھا کر اس رشتے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن وہ تو جان سی گیا۔ ہاں، وہ مر گیا اور میں لاپتہ ہوں۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ مایا بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ ویسے مایا، وہ لڑکا کون تھا؟ عمل کو ایک دم اس سبز آنکھوں والے کا خیال آیا۔ مایا ٹھہر گئی۔ یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ سب سے چھپ کر میری مدد کر رہا ہے، مجھ سے بھی چھپ کر، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی، وہ مغموم سی بولی۔ اور عمل سوچنے لگی، آخر کون یوں کسی کے لیے دن رات ایک کر سکتا ہے؟ عمل اسے سامنے میز پر کچھ نوٹس رکھے نظر آئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے مگ وہاں رکھا اور ان نوٹس کو پکڑ کے غور سے دیکھنے لگی۔ ان نوٹس پر عمل کی لکھائی نہیں تھی، یہ کسی اور کی تھی، بالکل ویسی جیسی سبز آنکھوں والے کی لکھائی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو تم؟ وہ بھی اٹھ کے اس کے پاس آئی اور مگ سے آخری سپ لے کر اسے میز پہ رکھا۔ یہ کس کے نوٹس ہیں؟ یہ سوال کرتے مایا کی آواز لڑکھڑائی تھی، دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کس کا نام کہے گی؟ وہ کون ہوگا؟ مایا، یہ شہیر کے نوٹس ہیں، مجھے کام تھا تو اسے منگوا لیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے جواب دیا اور امایا کو تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ آہستگی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ارے کیا ہوا؟ چکر آ رہے ہیں کیا تمہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، پھر اس کے ساتھ وہیں فرش پر بیٹھی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مایا، کیا وہ؟ ہاں وہی تھا، وہ شہیر ہی تھا عمل کیا حیران ہوتی جتنا امایا حیران ہوئی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہی تھا جو ہر وقت مجھے اپنی نظروں میں رکھتا تھا، وہی تھا جس کی وجہ سے میں نے سچ جانا، وہی تھا جو چھپ چھپ کر میری حفاظت کرتا تھا، اور میں حیران تھی کہ کیوں مجھے اس کے بھیجے ہر پیغام پر یقین آ جاتا تھا۔ وہ دیوار کو تکتی یوں بولے جاتی جیسے خود کلامی کر رہی ہو، اور عمل نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی باتیں سن کر ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، اس پر یقین کریں یا نہ کریں، ان کی باتوں پر اپنے آپ یقین آ جاتا ہے۔ شہیر محمد انصاری امایا کے لیے وہی شخص تھا۔ اگلی دوپہر امایا اپنے اپارٹمنٹ میں آ چکی تھی۔ یہ ایسا اپارٹمنٹ تھا جو ایک لاؤنج، اوپن کچن اور 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کے آنے سے پہلے یانیا وہاں کچھ کپڑے اور اس کی ضرورت کی چند چیزیں رکھ کے جا چکی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس کو ذرا بھی پریشان نہیں ہونے دے گی۔ یہ جگہ خاموش تھی، پرسکون تھی۔ وہ اس وقت میرون ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے لاؤنج کے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں موند رکھی تھی۔ صوفے کے ایک طرف اس کا فون رکھا تھا جس پر آنیہ کو کال ملی ہوئی تھی۔ امایا نے اسپیکر آن کر رکھا تھا، اس سے اب صرف سننا تھا۔
دوسری طرف آنیہ اور ابراہیم خان امایہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ آج وہ دن تھا جب سچ ہر شخص پر آشکار ہوگا۔ ایس پی کی وردی پہنے ابراہیم جب اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر داخل ہوئے تو سب سے پہلے سامنے آنے والا یوسف تھا۔ سنو بیٹا، اپنے ماں باپ سے کہو ہم بات کرنے آئے ہیں امایہ کے بارے میں، ابراہیم نے نرمی سے اس بچے کو بولا جو رویا رویا سا لگتا تھا۔ یوسف فوراً انہیں گیسٹ روم میں لے آیا اور زامیہ، عارف اور مینا سے کہا کہ زانیہ عارف کو مینا سے کہہ کر بلوایا۔ وہ کہاں ہے اور کیا وہ ٹھیک ہے؟ اسے چوٹ تو نہیں آئی؟ یوسف اب بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ اتنے میں زامیہ اور عارف اندر آتے نظر آئے۔ زامیہ نے آنیہ کو پہچان لیا تھا مگر خاموشی سے آ بیٹھی۔ کوئی ظاہری چوٹ تو نہیں آئی، لیکن آپ لوگوں نے جو چوٹ اسے پہنچائی ہے وہ بہت جان لیوا ہے۔ اب کے بولنے والی آنیہ تھی۔ زامیہ نے دیکھا تھا آج اس لڑکی کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی، آج اس کی آواز میں قہر تھا۔ یوسف تم جا کر قرآن لے کر آؤ، ابراہیم نے کہا تو وہ پہلے کچھ ہچکچایا پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم کچھ بتائیں تو صحیح کہ ہماری بچی ہے کہاں اور کس کے ساتھ، وہ محفوظ بھی ہے یا نہیں؟ عارف بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ ساری رات سو نہیں سکے تھے، لیکن اب کے نہ تو ابراہیم نے کوئی جواب دیا نہ ہی آنیہ نے۔ اپارٹمنٹ میں بیٹھی امایہ اس خاموشی سے کچھ بے چین سی ہوئی، آنکھیں ہنوز موند رکھی تھیں۔ یوسف قرآن لے آیا تھا۔ ابراہیم نے اٹھ کر اس کتاب کو ادب سے تھام کر چوما اور جگہ پر واپس بیٹھے۔ وہ صفحے پلٹائے جا رہے تھے، پھر مطلوبہ آیت دیکھ کر وہ ٹھہر گئے۔ یوسف اب بھی وہیں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ زامیہ اور عارف اب الجھن کا شکار لگتے تھے۔ لو یہ اپنے ابا کو دو اور انہیں کہو اسے پڑھیں، وہ یوسف کو قرآن تھماتے ہوئے بولے۔ اس نے عارف کو وہ دے دیا۔ یہ قرآن ترجمے کے ساتھ تھا اور عارف کے سامنے اس وقت سورہ نور کھلی تھی۔ ابراہیم نے انہیں چوتھی آیت کا ترجمہ پڑھنے کو کہا تھا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھے گئے، پھر نظریں جھکا کر بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں 80 کوڑے مار دو اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ضبط سے پڑھ رہے تھے۔ زامیہ اور یوسف یہ سن کر گنگ رہ گئے۔ خود عارف کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ امایہ اب بھی آنکھیں بند کیے اسپیکر سے آتی وہ آوازیں سن رہی تھی۔ اس آیت کو سن کر اس نے دونوں مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ لیں۔ جی تو عارف صاحب بتائیں، کہاں ہیں آپ کے گواہ اور کیا ہیں آپ کے وہ ثبوت جن کی بنا پر آپ نے امایہ کے ساتھ وہ سب کیا؟ وہ اب کے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پیچھے ہوئے بیٹھے تھے، یا پھر آپ نے صرف چند تصویروں کی بنا پر اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ اس بار بولنے والی نہ تو آنیہ تھی نہ ابراہیم، یہ عمل تھی۔ ان سب نے اس آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہو رہے تھے، عمل اور شہیر۔ وہ دونوں اس صوفے کے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے جہاں ابراہیم اور آنیہ تھی۔ امایہ نے اپنی چہیتی دوست کی آواز سن کر ہلکی سی آنکھیں کھولیں اور دھیما سا مسکرائی۔ اس نے عمل کو وہاں جانے کا نہیں کہا تھا، لیکن اسے یقین تھا وہ جائے گی اور اس کے لیے لڑے گی۔ اور ان تصویر میں آپ نے مجھے بھی دیکھ ہی رکھا ہوگا سر، میں ہوں شہیر محمد انصاری۔ وہ سر اٹھا کے بغیر کسی خوف کے بولا۔ امایہ کے لیے اس آواز کا سننا غیر متوقع تھا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور پوری آنکھیں کھولے اپنے فون کو تکنے لگی جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے راہ چلتے ایک آوارہ لڑکے پر یقین کیا، آپ نے اب ان جھوٹی تصویروں پر یقین کیا۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر ذرا بھی یقین نہیں تھا؟ کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ کوئی اسے اکیلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ اب بھی بول رہا تھا، نرم مگر 2 ٹوک انداز میں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ ہاں تم ہی لے کر گئے ہو نا امایہ کو، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ عارف بھپر ہی تو گئے تھے۔
ان چاروں نے انہیں افسوس سے دیکھا، وہ اب بھی کسی کا یقین نہیں کر رہے تھے۔ یوسف نے ان کے ہاتھ سے قرآن لیا اور وہاں سے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ شہیر امایہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ بیٹھ جائیں انکل، ہم آپ کو بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نہ کوئی پختہ ثبوت ہے نہ ہی 4 گواہ، اور ہم 4 امایہ کے گواہ ہیں۔ امل اب مؤدب سی بولی، وہ غصے کو ضبط کیے بیٹھ گئے۔ اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ سب کسی اور نے امایہ کو پھنسانے کے لیے کیا تھا؟ زامیہ آپ کی پہلی بار بولی۔ یوسف بھی اب کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ امل نے اپنے فون کے چند بٹن دبائے اور اس درمیانی میز پر رکھ دیا۔ اب وہ آوازیں سارے میں گونجنے لگیں۔ میں سالوں تک تلاش کرتی رہی کہ وہ کون ہے۔ وہ کون ہے جس نے میری زندگی پلٹ دی، جس نے مجھے تباہ کر دیا؟ کون ہے جس نے مجھے میرے پیاروں کی نظروں میں گرا دیا، جس نے مجھے رسوا کر دیا؟ یہ مایا کی آواز تھی۔ یوسف، زامیہ اور عارف کا سارا وجود کان بن گیا۔ وہ امایہ ہی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اس کی آواز میں شکوے تھے، قہر تھا، دکھ تھا۔ جیسے جیسے وہ یہ سننے جاتے، ان کے چہرے کے زاویے بدلتے جاتے، پریشان، مزید پریشان۔ لیکن وہ بات کس سے کر رہی تھی؟ امایہ، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، بس کسی بھی طرح تمہیں حاصل مائی فوڈ۔ او خدایا، ارشمان! یہ ارشمان سے بات کر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تم تو سچ جان گئی ہو، اور آخر میں یہاں اعتراف جرم ہوا۔ ان سب کا خون یہ سن کر خشک ہونے لگا۔ لیکن تم اب بھی کچھ نہیں کر سکتی ہو میری پیاری افروڈائٹ۔ میں نے ہر دروازہ تم پر بند کر دیا ہے، صرف میرا واحد دروازہ جو تمہارے لیے کھلا ہے۔ نو مور آپشنز۔ امل نے آگے بڑھ کے وہ ریکارڈنگ بند کر دی۔ اس کے بعد کی آواز وہ انہیں نہیں سنانا چاہتی تھی۔ عارف اور زامیہ سر جھکائے شل بیٹھے تھے۔ یوسف اس آخری جملے کو سن کر وہاں نہیں رکا تھا۔ امایہ اس وقت ایک اپارٹمنٹ میں اکیلی رہ رہی تھی۔ وہ یہاں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، اور ہم اس کی چاہت کی قدر کرتے ہیں۔ ہم سب اس کا خیال رکھیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، ابراہیم نے دھیمے لہجے میں ان سے کہا، اور پھر وہ سب ایک ساتھ وہاں سے باہر نکل آئے۔ امایہ کے ماں باپ اب بھی برف کے مجسمے کی طرح وہیں بیٹھے تھے، شل، خاموش، سکتے کی حالت میں۔ امایہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ مزید سننے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ رکیں، 1 منٹ رکیں۔ وہ چاروں مین گیٹ سے باہر نکلنے لگے جب یوسف دوڑتا ہوا ان تک آیا۔ اس کا رخ شہیر کی طرف تھا۔ یہ لیں شہیر بھائی، آپ یہ آپا کو دے آئیں، شاید انہیں اس کی ضرورت ہو۔ وہ اس کو ایک انگوٹھی تھما رہا تھا۔ انگوٹھی کو وہ پہچانتا تھا۔ شہیر نے تحیر سے اس بچے کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے وہ انگوٹھی سے لے لی۔ وہ اسے امایہ کو ضرور دے گا۔ اس شام وہ سیاہ حجاب کیے بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی جب اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ امایہ نے آیت مکمل کر کے اس کتاب کو شیلف پر رکھا اور دروازے تک آئی۔ کون؟ اس نے احتیاط سے پوچھا۔ امل ہوں مایا۔ اس کی آواز سن کر امایہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی اس کا سکون ہوا ہو گیا۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ جینس پر سیاہ شرٹ پہنے ایک سنہری آنکھوں والا لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے امل کو دیکھا۔ میرا کزن تم سے ملنا چاہتا تھا، ایک بار بات تو کر لو نا مایا۔ جس طرح امل بولی تھی بس ہاتھ جوڑنا رہ گیا تھا۔ مایا خاموشی سے انہیں اندر لے آئی۔ امل اور امایہ ساتھ بیٹھی اور ان کے سامنے شہیر۔ لمبی خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں تم سچ جان چکی ہو مایا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ معاف کرنا تمہاری جاسوسی کے لیے، لیکن یہ ضروری تھا، تمہاری حفاظت کے لیے۔ اس نے اب سر اٹھایا۔ سنہری آنکھیں غزال آنکھوں سے ملیں۔ ان دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ ادھورا تھا جو مکمل ہوا ہے۔ پھر دونوں نے نظریں جھکا لیں۔ وہاں اب ایک بار پھر خاموشی تھی۔ امل چپکے سے کھسک کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ گوسپس کو انجوائے بھی تو کرنا تھا نا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا شہیر، اور کیسے تم میرے گھر وہ سب پہنچاتے رہے؟ امایہ نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔
تمہاری تکلیف ختم کرنا چاہتا تھا، جو ہو سکا میں کرتا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ امایا کو سنہری آنکھیں آج بھی خوبصورت لگی تھیں، اور جہاں تک بات ہے کہ میں وہ سب چیزیں تمہارے گھر کیسے پہنچاتا تھا، وہ تمہاری ملازمہ کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کے بولا۔ امایا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مینا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، مینا کی ایک خالہ بیمار تھی، میں نے اسے کہا کہ وہ میرا کام کر دیا کرے اور میں بدلے میں اس کی خالہ کا علاج کروا دوں گا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بڑے آرام سے بولا۔ امایا اب پوری آنکھیں کھولے سے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھا تم نے کتنا ٹیلنٹڈ کزن ہے میرا۔ امل ہنستی ہنستی آئی اور سب کو چائے کے مگ پکڑائے، پھر ٹرے جو درمیانی میز پر رکھا اور امایا کے ساتھ آ بیٹھی۔ اب یہ باتیں چھوڑ دو کہ کیا کیا ہو چکا ہے، ہم آگے کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ اور ہاں، شہیر کچھ دینا چاہتا ہے تمہیں۔ اس نے آخری جملہ شہیر کو دیکھتے ہوئے ادا کیا اور وہ مسکرا دیا۔ یہ لو مایا، تم اسے پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ اسے انگوٹھی دے رہا تھا۔ وہ آج اسے ایک بار پھر وہی انگوٹھی دے رہا تھا، سرخ پتھر والی خوبصورت انگوٹھی۔ وہ کچھ دیر اس کی ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو تکتی رہی، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، تو بس اتنا؟ وہاں رکھ دو، میں لے لوں گی۔ شہیر اور امل اس کی اس بات پر بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ اسے نہیں پہنے گی۔ شہیر نے وہ انگوٹھی اس چھوٹی سی گول شیشے کی میز پر رکھ دی۔ تو اب وہ پوچھ رہا تھا، اب میں یہیں رہوں گی، پھر سب جاب پر جانا شروع کر دوں گی۔ اور کیا؟ وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تم واپس نہیں جاؤ گی؟ امل نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امایا نے بس مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے چائے کے سپ لیتے گئے۔ مجھے اب جانا چاہیے، تم دونوں باتیں کرو۔ شہیر رسٹ واچ دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ امایا کا دل چاہا وہ اسے روک لے، لیکن وہ اب بھی خاموش رہی۔ مجھے بھی آج کچھ کام ہے، ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اور امایا، تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو بس ایک کال کر دینا، ٹھیک؟ وہ مگ واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر یاد دلا رہے تھے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ امایا نے نرمی امل کو گلے لگایا، پھر دونوں کو دروازے تک چھوڑ آئی۔ جاتے جاتے ان سنہری آنکھوں نے اسے پھر سے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں ان غزال آنکھوں کو دیکھ کر ہی چمکتی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ دروازہ لاک کر کر واپس آئی، ٹھہری، اس انگوٹھی کو دیکھا، مسکرائی، اور پھر اسے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہن لیا۔ اور وہ کھل کے مسکرائی۔ یہ احساس ناقابل بیان تھا، یہ احساس بہت حسین تھا، یہ احساس گواہ تھا کہ محبت مومن ہے۔ اس رات وہ کام سے فارغ ہو کر بستر پر نیم دراز تھی، کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ مووی دیکھنے میں مگن ویکینڈ انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک فون پر ایک نمبر جگمگانے لگا۔ رنگ ٹیون کی آواز اس کے کانوں میں اتنی زور سے گونجی کہ کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ کون ہے یار؟ اس وقت اس نے جھنجھلا کر ہینڈ فری اتار کے پھینکی اور کال ریسیو کر کے خنگی سے بولی، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اور جواب سن کے اس کی آواز دھیمی اور اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ انکل، آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اس سے واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ میری بیٹی سے کہو واپس آ جائے۔ یہ آواز سن کر امل کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ رو رہے تھے، عارف امایا کے لیے رو رہے تھے۔ امل کچھ نہ بول سکی۔ امل بیٹا، تم سن رہی ہو نا میری بات؟ اس سے کہو واپس آ جائے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اسے وہ ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں جس سے اس ظلم کا ازالہ ہو جائے۔ ان کی آواز، ان کا لہجہ، ان کی باتیں، عمل سے رہا نہ گیا۔ اس نے کال کاٹ دی اور امایا کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ کٹتی گئی۔ تیسری کال پر اسے امایا کی سوئی ہوئی آواز سنائی دی، کیا ہے یار؟ عمل، اس وقت کون فون کرتا؟ وہ بیزار سے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ سامان باندھ کر رکھو اپنا، میں آ رہی ہوں 20 منٹ میں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ امایا دوسری طرف ہیں کرتی رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ آدھے گھنٹے بعد عمل کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں عمل؟ تمہارے گھر یا آنیا کے؟ یا پھر کچھ دن کہیں اور گھومنے؟ کچھ تو بولو یار۔ وہ اس سے پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر آج عمل خاموش تھی۔ امایا تھک ہار کر اب باہر کے
دوڑتے مناظر دیکھنے لگی تھی۔ لیکن یہ کیا، یہ راستہ تو عمل، یہ کیا حرکت ہے؟ تم مجھے گھر کیوں لے جا رہی ہو؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ بس پہنچنے والیاں، صبر رکھو۔ وہ جتنی گھبرا گئی تھی عمل اتنی ہی پرسکون تھی۔ امایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہونے والا تھا؟ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے گھر کے باہر تھی۔ عمل دروازہ کھول کر باہر نکلی، گھوم کر اس تک آئی اور اسے بھی باہر نکالا۔ چلو آؤ اندر چلیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ امایا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے یہاں نہیں آنا، تم کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ اس کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ عمل اسی سکون سے اسے دیکھے گئی۔ آ جاؤ، تمہیں اس کیوں کا جواب مل جائے گا۔ اس نے پھر امایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے مین گیٹ سے اندر لے آئی۔ وہ دروازہ کھلا تھا، امایا کے لیے وہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ دونوں اندر آئیں تو عمل اسے بند کر کے اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ امایا نے ایڑیوں کے بل گھوم کر خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی اسے کسی نے پکارا، امایا! یہ آواز اس کے پشت سے آئی تھی۔ یہ آواز عارف کی تھی۔ وہ ہل نہ سکی تھی۔ امایا بیٹا، مجھے دیکھو تو صحیح۔ یہ آواز گلوگیر تھی۔ امایا نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب بھی نہیں پلٹی، برف کا مجسمہ بنی وہیں کھڑی رہی۔ اور پھر اسے محسوس ہوا کسی نے اس کے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور نرمی سے، محبت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ اور وہ جو قسم اٹھا چکی تھی کہ ان کے آگے کبھی ایک آنسو بھی نہیں بہائے گی، اس رات اپنے باپ کے گلے لگ کر سید ہاؤس کے لان میں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ان آنسوؤں میں کیا نہیں تھا، شکوے، غم، تکلیف، امید، محبت۔ عارف خاموش آنسوؤں کے ساتھ اس کا سر تھپتے گئے، اس سے معافی مانگنے جاتے۔ وہ ان کی لاڈلی تھی، وہ ان کی جان تھی۔ وہ کیسے اس سے ساتھ اتنا برا سلوک کر بیٹھے؟ ان کا دل دکھ رہا تھا، اپنی غلطی کا احساس، شرمندگی اور اپنی جان سے پیاری بیٹی کے وہ آنسو دیکھ کر۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں امایا، یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں دوبارہ کبھی نہیں آنے دوں گا۔ بس مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو۔ وہ ایک بار پھر اپنی بات دہرانے لگے تھے۔ زامیہ اور یوسف بھی وہاں آ چکے تھے۔ امایا آہستگی سے ان سے الگ ہوئی، نظریں اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھا، ان کی روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس کے پاس کچھ بھی کہنے کی سخت نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں محبت تھی۔ وہ عارف کو دیکھ کر اسی محبت سے مسکرا دی اور انہیں ہر جواب مل گیا۔ جاؤ اپنی ماں سے ملو، وہ مسکرا کے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے۔ مایا نے زامیہ کو دیکھا، وہ اس کے پاس آ رہی تھی، وہ اس کے گلے لگی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے انہیں دلاسا دیا، انہیں چپ کروایا۔ عارف اب عمل سے کچھ باتیں کر رہے تھے اور امایا اب دور کھڑے یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس تک نہیں آیا تھا، امایا سمجھ گئی۔ وہ ناراض تھا، وہ چھوٹا تھا، امایا بڑی تھی، پہل اسی ہی کو کرنی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی۔ یوسف خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اگر تم اب بھی مجھ سے نہ ملے تو میں واپس چلی جاؤں گی، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ شرم تو آتی نہیں، کبھی آپ کو بھائی کو منانے کی بجائے دھمکیاں دے رہی ہیں۔ اس کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی۔ امایا نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا، وہ مسکرا دیا۔ باقی سب ان دونوں تک آ چکے تھے۔ جاؤ کچھ کام کرو، گاڑی سے میرا سامان لے کر آؤ، امایا ایک ادا سے بولی۔ یوسف کڑوا سا منہ بناتا باہر نکل گیا۔ امایا نے عمل کو دیکھ کر نظروں سے ہی تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گی والا اشارہ کیا، جس کے بعد عمل سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ آپ کی بیٹی، آپ کو مبارک انکل۔ میں اگر 2 منٹ اور کھڑی رہی تو یہیں گر کر سو جاؤں گی، وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ رات کے 3 بجنے کو تھے۔ وہ سب اس کا شکریہ ادا کرتے اسے دروازے تک چھوڑ آئے اور امایا کو ابھی آرام کرنے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ سب آج سکون کی نیند سوئیں گے۔
مجھے رات کو شہیر کا فون آیا تھا، وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب عارف اچانک بولے، یہ مایا کے گھر آ جانے کے 2 دن بعد کا ذکر ہے۔ اچھا، کیا واقعی؟ کیا کہہ رہے تھے شہیر بھائی؟ یوسف ترچھی نگاہوں سے مایا کو دیکھتا مزے سے پوچھنے لگا۔ اور مایا؟ وہ خود کو نارمل رکھنے کی ناکام اداکاری کرتے ہوئے ناشتہ کیے گئی۔ زامیہ مسکراتے ہوئے سب کو سن رہی تھی۔ کہنا کیا تھا؟ یہی کہا کہ میں اور امایا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ فوراً سے عارف کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ سب ہنسنے لگے۔ میں نے بھی اسے یہی سوال کیا کہ امایا تمہیں واقعی پسند کرتی ہیں یا نہیں؟ وہ بول رہے تھے اور امایا پلکیں جھپکے بغیر انہیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاں وہ کرتی ہے، لیکن وہ کبھی اظہار نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ عارف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ مایا نے نظریں چرا لیں۔ کچھ بھی بولتا ہے وہ اتنا اونچا بڑبڑائی کہ سب آرام سے سن لیں۔ ویسے آپا، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ یوسف انتہائی معصومیت سے اس کی بائیں ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ کر بولا۔ یوسف، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، لیکن سب اب ہنس رہے تھے۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے کسی سے، وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ لیکن تم اب کہیں مت جانا۔ اب روکو اور دیکھو کہ امایا اس کمرے سے باہر نکل کے ٹھہری ہے۔ اور پھر اس نے نرمی سے سرخ پتھر والی اس انگوٹھی کو چھوا ہے۔ وہ مسکرائی ہے۔ کیا تم نے یہ مسکراہٹ دیکھ لی؟ بس طے ہوا کہ شہیر صحیح کہتا تھا۔ وہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ کبھی اظہار نہیں کرے گی۔ اگلے چند دن کچھ اس طرح سے گزرے کہ شہیر اور امایا کے گھر والے ایک دوسرے کے گھر آ کر سب سے ملتے رہے۔ امایا اس سب میں خاموش اور بے نیاز سی رہتی، جیسے جو بھی ہو اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اتارتی تھی جو شہیر نے اسے دی تھی۔ عمل پھر سے اس سے ملنے گھر آنے لگی تھی، اور وہی تھی جو امایا اور زامیہ کو بار بار شاپنگ پر لے جاتی تھی۔ وہ جب امایا سے اس کے اور شہیر کے ہونے والے نکاح کا ذکر کرتی تو امایا اسے خاموش کروا دیتی، لیکن عمل ہر بار محسوس کرتی کہ اس کے گال گلابی پڑ جاتے تھے۔ وہ خاموش تھی۔ اس کا صبر اس کا انعام لے آیا تھا، مگر مجال ہے جو وہ غلطی سے بھی اظہار کر دے۔ 3 ماہ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو منحوس سی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ سرخ دلہن کے جوڑے میں یہاں اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ہلکے سرمئی رنگ کے لباس پہنے کھڑی تھی جس پر سنہری کام ہوا تھا۔ بھورے بال کمر پہ بکھرے تھے اور ہلکے میک اپ میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔